بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت رپٹے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا، ان میں سے ایک اکرامہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمانوں بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہوا ہو، اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اس طرح کا واقعہ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل سلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرامہ کی بیوی، جس کا نام حکیم آیا ہے، جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے، جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرامہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرمایا لیا۔ حضرت حکیم نے جوریوں دریاؤں رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے درد مند تانا لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر اکرامہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی جاؤں، اس کو لے آؤ۔ حکیم کی یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے میں چل نکلی۔ دوسری طرف اکرامہ مکہ سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے بڑھی ہی تھی کہ بنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخ پکار شروع کر دی، کہ اکرامہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرامہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات، عزی وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بنور سے نہیں نکال سکتے۔
اگر زندگی عزیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرامہ نے کہا یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرامہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے پانیوں میں ہمارے معبودوں کی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بھنور میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرامہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، پس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ پس اکرامہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کشتی کو بنور سے نکال باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرامہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئی۔ ام حکیم نے اپنے شوہر اکرامہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرامہ تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہانوں کے لیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے اور صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرامہ چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرا ماضی کے بارے میں بات تک نہ کرے گا، تجھ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ حضرت اکرامہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرامہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اکرامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرامہ تجھے امن ہے۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحہ کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرح لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا باؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرامہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ
نہ روکو۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفاد اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدرے توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا کیا، آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر جنگ کے قتل کے بعد چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان کا فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخمیوں سے چور پڑے ہوئے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیش بن ربیعہ اور حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تشنگی سے بےتاب۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اسد الغالب فی معرفت الصحابہ، ترجمہ اکرمہ بن ابی جہل۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک سبسکرائب لازمی کرنا، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کرنا۔ اللہ حافظ۔